اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ میرے بھائیو، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنے اپنے ذہن کے مطابق نئی سے نئی عبادتیں، نئے سے نئے عبادت کے طریقے دین میں ایجاد کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ سارے نئے طریقے بدعت کہلائیں گے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ بدعت میرے بھائیو، بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیا کام جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ میں ہوں آسمانوں زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونہ کے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے 26ویں سپارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ لوگوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور میں بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اور بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ بدعت جس کا تعلق عبادت سے ہے، دین سے ہے، دوسری وہ بدعت جس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے۔ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں کوئی بھی نیا کام ہو، شریعت کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نیا کام دین کے کسی قانون، کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے سارے کا سارا لوگوں تمہارے لیے ہے، یعنی کہ ہر چیز لوگوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے، درست ہے۔ دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں ہر چیز درست ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جائز ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، سوائے ان چند ایک چیزوں کے جن سے روک دیا گیا۔ کپڑوں کو لے لیں، سارے کپڑے حلال ہیں، کوئی بھی کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، سوائے ان چند ایک کپڑوں کے جن سے روک دیا گیا، جیسا کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے اوپر حرام ہے، یا کوئی بھی ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے کافروں کی مشابہت لازم آتی ہو، جو لباس کافروں کی طرح کا ہو۔ ایسے ہی مرد کو ایسا لباس نہیں پہن سکتے جو عورتوں کے مشابہ ہو، عورتیں کو ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو مردوں کے مشابہ ہو، دونوں ہی کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتے جس سے جسمانی اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، جس سے بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہو۔ تو یہ چند ایک اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ باقی سب لباس جو ہیں وہ جائز ہیں، درست ہیں، چاہے وہ لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو یا نہ ہو۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک ہی آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز انسانوں کے لیے پیدا کی ہے تو وہ انسانوں کے لیے حلال ہے، انسانوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کھجوروں میں پیوند کاری کرتے تھے، یعنی کہ نر اور مادہ کو آپس میں ملاتے تھے تاکہ پیداوار اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے لوگوں سے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ لوگ رک گئے، لوگوں نے پیوند کاری نہ کی۔ تو جب فصل کاٹی گئی، جب پھل جمع کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس سال کھجوروں کی پیداوار مدینہ میں بہت کم ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں اور یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں ان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، جو چاہو سو کرو۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام پیوند کاری کرنے لگے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی معاملات، دنیاوی امور میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کے جن سے روک دیا گیا۔ کوئی آدمی آ کے پوچھے کہ یہ موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی تو نئی چیز ہے، کیا اس کا استعمال جائز ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے ہاں یہ جائز ہے، دلیل یہ ہے کہ اس سے روکا نہیں گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ کوئی کہے گھڑی کا استعمال جائز ہے، کہیں گے جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استعمال سے روکا نہیں گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تھے دنیاوی امور، دنیاوی معاملات۔ اب عبادات کی طرف آ جائیں۔ عبادات کی دنیا میں ہر چیز منع ہے، ہر عبادت منع ہے، ہر عبادت حرام ہے، ہر عبادت ناجائز ہے سوائے ان عبادات کے جن کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ بالکل الٹ اصول ہو گیا۔ دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں کیا تھا کہ ہر دنیاوی چیز، ہر دنیاوی امر، ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، اور اس کا استعمال بالکل ٹھیک ہے سوائے ان چند ایک معاملات کے، سوائے ان چند ایک چیزوں کے جن سے روک دیا گیا۔ لیکن عبادت میں آئے تو کیا ہوا کہ ہر عبادت منع ہے، اس کے الٹ ہو گیا اصول۔ ہر عبادت منع ہے سوائے ان عبادات کے جن کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا کام نکالا، نیا کام ایجاد کیا، وہ ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ کوئی بھی کام ہو، اور نکالنے والا، ایجاد کرنے والا کوئی بھی ہو، من کوئی بھی ہو۔ اور دوسرے الفاظ میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام نکالا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم نے اجازت نہیں دی، جس کے بارے میں ہم نے آرڈر جاری نہیں کیا، تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، عبادات آج بھی وہی رہیں گی جو آپ دے کے گئے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی نئی عبادت گڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہر صدی میں لوگ نئی نئی عبادات نکالتے رہے، ایجاد کرتے رہے، ان سب کے اوپر ایک ہی حدیث فٹ ہوتی رہی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی جو بھی نیا کام دین میں نکالا، نئی عبادت نکالی، وہ ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔
میرے بھائیوں، بدعت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری سے بڑا گناہ، ڈاکے سے بڑا گناہ، بدکاری سے بڑا گناہ، سود سے بڑا گناہ۔ کیوں میرے بھائیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا اور اپنے اس جرم کو چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا۔ کوئی اس کو چور کہے تو اس سے لڑے گا، چور اپنے آپ کو چور نہیں مانے گا۔ بدکار بھی ایسے ہی ہے، وہ یہ گناہ کرے گا، شرمائے گا، اس گناہ کو چھپائے گا، اس لیے امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا۔ لیکن جو دین میں نئے کام نکالتے ہیں، اچھی نیت سے دین میں نئے کام نکالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی کہتے ہیں یہ کام کرو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، حالانکہ وہ دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دین کو تبدیل کر رہے ہیں، دین میں اضافہ کر رہے ہیں اور دین کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن سمجھتے کیا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ دین کا کام ہے۔ بدعت اتنا بڑا جرم ہے، امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام حسنۃ، کہ جس آدمی نے دین میں کوئی نیا کام نکالا یہ سوچتے ہوئے کہ اچھا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے، یعنی کہ یہ نیا کام جو میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین مکمل نہیں پہنچایا، خیر کے کام سارے نہیں بتائے، کچھ چھوڑ دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعت کتنا بڑا جرم ہے، وہ عبادت کرنا جس کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اسٹیمپ نہیں ہے، کتنا بڑا جرم ہے، چاہے نیت اچھی ہو۔ اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہوگا جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، ان کو آخرت کی فکر تھی، قبر کے عذاب سے ڈرنے والے تھے، جنت کے وہ لوگ متلاشی تھے، عبادت سے ان کو سچی محبت تھی، اس لیے آپس میں اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہماری عبادت بہت کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ تینوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے، لیکن گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا کیا حال ہے، آپ کی عبادت کی کیفیت کیا ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا نقشہ جب کھینچا، ان کے سامنے رکھا تو وہ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ وہ عبادت کا نقشہ اس حدیث میں تو نہیں ہے، دیگر احادیث میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ رات کو عبادت کتنی کرتے ہیں؟ جناب عائشہ نے فرمایا آپ 4 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں رات کو، اور اتنی اچھی نماز، کوالٹی اتنی اچھی نماز، اتنی طویل، اتنی عمدہ کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان 4 رکعتوں کی عمدگی کے بارے میں، ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو۔ فرمایا پھر 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ کتنی عمدہ ہوتی ہیں، کتنی طویل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں سوال ہی نہ کرو۔ اور دوسری روایت میں جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رات کو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے بابرکت پاؤں میں ورم پڑ جاتا، سوج جاتے، روزہ رکھنے پہ آتے
تو جناب عائشہ فرماتی ہیں رکھتے ہی چلے جاتے، ہم سمجھتے کہ کبھی آپ ناغہ نہیں کریں گے۔ اور وہ حدیث جس کا تذکرہ کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، میں نے یہ سمجھا کہ آپ 100 آیتوں کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے تلاوت جاری و ساری رکھی۔ میں نے کہا شاید آپ سورہ بقرہ کے 2 حصے کر لیں گے، ایک حصہ پہلی رکعت میں، دوسرا حصہ دوسری رکعت میں، لیکن آپ کی تلاوت جاری و ساری رہی۔ 2.5 سپارے ہو چکے ہیں اور آپ کی تلاوت جاری ہے ایک رکعت میں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، اور سورہ نساء میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں 1.5 سپارے کے اوپر مشتمل ہے، آپ کی تلاوت پھر بھی جاری و ساری رہی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران ختم ہوئی تب جا کے آپ رکوع میں گئے۔ کتنے سپارے پڑھے ایک رکعت میں میرے بھائی؟ 5.25 سپارے ایک رکعت میں، 2 رکعتوں میں نہیں۔ تو میرے بھائی ایسے عبادت کے نقشے، آپ کی عبادت کی یہ کیفیات جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان 3 صحابہ کرام کے سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے، کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ رب العالمین نے معاف کر دیے ہیں، اور ہمارے گناہوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، ہمیں آپ سے بڑھ کے نیکی کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اعلان کیا، میرے بھائیوں گفتگو دھیان سے سننی ہے، ایک صحابی نے اعلان کیا کہ میں رات کو سویا نہیں کروں گا، پوری رات عبادت میں گزرے گی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس صحابی کے اعلان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا اعلان ہے کہ برا اعلان ہے؟ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، آپ کے خیال میں یہ اعلان کیسا ہے؟ اچھا اعلان ہے، سنتے جائیے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ ہاں جی، یہ اعلان کیسا ہے؟ یہ بھی اچھا ہے۔ تیسرے صحابی نے اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس صحابی نے اعلان کیوں کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں شادی سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے۔ جب آپ کے پروگرام میں شادی نہیں ہے، نہ آپ کو گھر بنانے کی فکر، نہ آپ کو شادی کے لیے مال کمانے کی فکر، نہ آپ کو بچوں کی فکر، آپ اپنا سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ جب بیگم کے لیے کمانا نہیں، بچوں کے لیے کمانا نہیں، تو پھر حرام کمانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ نہ چوری کرنا پڑے گی، نہ ڈاکہ ڈالنا پڑے گا، نہ رشوت لینی پڑے گی، نہ دینی پڑے گی، نہ سود لینا پڑے گا، نہ دینا پڑے گا، سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر جب شادی ہوتی ہے بیگم کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، نماز رہ جاتی ہے، بچوں کے مطالبات پورے کرنے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے، تو ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ اس صحابی نے اعلان کیا کہ میں عورتوں سے، کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ اب میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا جو سادہ سا ذہن ہے، جو علم کی روشنی کے بغیر ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی کے بغیر ہے، اگر اس سے پوچھا جائے اس ذہن سے تو آپ سب کہیں گے تینوں صحابہ اکرام کے اعلانات بہت عمدہ ہیں، اور واقعی ان کو آخرت کی فکر تھی، واقعی وہ جنت کے حقیقی معنوں میں متلاشی تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ گفتگو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، جب آپ گھر میں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے اس غلطی کی اصلاح کے لیے صحابہ کرام کو اس مسجد میں اکٹھا کر لیا، خطبہ ارشاد فرمایا
اور خطبے میں کیا کہا؟ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے یہ اعلانات کیے ہیں، جبکہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ شریعت کا، اسلام کا، دین کا علم رکھتا ہوں، اور میرا یہ حال ہے، میری یہ سنت ہے، میرا یہ طریقہ ہے کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، نیند بھی پوری کرتا ہوں، دن کو نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ناغا بھی کر لیتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، میری یہ سنت ہے، میرا یہ طریقہ ہے، میری یہ روٹین ہے، میرے طریقے سے جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حدیث تو آپ نے سن لی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے، ان کو شاباش دینے کی بجائے ان کو کیوں ڈانٹا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا ان کی نیت اچھی نہیں تھی؟ ان کی نیت اچھی تھی یا نہیں تھی؟ میرے بھائیو، نیت اچھی تھی، لیکن جو عمل کر رہے تھے اس میں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو سونا بھی ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور وہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ میں کسی بھی رات کو سویا نہیں کروں گا۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ دن کو نفلی روزے بھی رکھنا، ناغا بھی کر لینا، اور یہ صحابی کیا اعلان کر رہا ہے کہ میں کبھی بھی ناغا نہیں کروں گا۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ شادیاں کرنا، اور یہ تیسرا صحابی اعلان کر رہا ہے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، بظاہر پوری رات عبادت کرنا آپ کو اچھا نظر آئے گا، لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک رات کو آپ پوری رات جاگتے رہے، کوئی بات نہیں، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں آپ جاگتے رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن پوری زندگی کے بارے میں یہ اعلان کرنا کہ میں کسی بھی رات نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔